اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آن لائن نالج کے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نہ صرف اہل تقوی اور اہل ورع میں ہوتا ہے، بلکہ آپ مشائخین کے پیشوا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مور منور اور کرامت اور ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے ہم اثر آپ کو صادق و مقتدی تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا بہ صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سرگنا تھے۔ غارت گیری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے پسندیدہ شہر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی، بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج الجماعت بھی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کے کہ رقم بچ جائے گی تو بہت اچھا ہوگا، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مصلی بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا، اور وہ رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلہ میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی۔ لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کے گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاعات آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرگنا نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں۔ راہزنوں نے کہا کہ نفل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ بھی تمہارے ہمراہ کھاتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں۔ ڈاکوؤں نے کہا نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ ڈاکے مارنے کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ حلت ملت کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآنی آیات سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت و باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی تو اس کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں؟ اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا، اور آپ نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گیری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زارو قطار روتے ہوئے اس کے بعد مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے ڈاکے مارنے سے توبہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے جن کو آپ نے اذیتیں پہنچائی تھیں معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانا شروع کر دی، اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی
کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہذا اس وقت میرے تکیے کے نیچے شرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ اگر صدق دلی سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے، اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے ذوف سے بری آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا کہ خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ ہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دیں۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی اور مدتوں حضرت امام حنیفہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت اور ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ اپنے معاذ حسنہ سے انہیں متاثر فرماتے رہتے۔ دریں اثنا آپ کے کچھ عذاب عرض ملاقات پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے مؤثر ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور تمنائے ملاقات کے لیے وطن واپس ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید نے فضل بر مکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو۔ چنانچہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کون ہے تو فضل نے جواب دیا امیر المومنین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود اس استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ اوصاف نہیں ہے، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف حضرت فضیل بن عیاض میں ہیں۔ یہ کہہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض کے یہاں لے گیا۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یہ سن کر ہارون نے کہا اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل نے پوچھا کہ کون ہے؟ فضل بر مکی نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر ہی سے فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ؟ میری مشغولیت میں آپ لوگ خارج نہ ہوں۔ لیکن فضل نے کہا کہ اولامر کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میرے اوپر ایک ایسا بار گرا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں، اور ہر جوان کو اپنے بھائی کی جگہ اور بیٹے کی جگہ تصور کریں، اور عورتوں کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہیں رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون الرشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا، مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین صورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت فضیل ایک مرتبہ اپنے بچے کو گوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ کیا آپ نے مجھے اپنا محبوب تصور کر لیا؟ فرمایا کہ بے شک۔ پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب سمجھتے ہیں، پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پیشاب بند ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تجھے میری دوستی کی قسم اس کا مرض دفع فرما دے۔ چنانچہ بچہ اسی وقت سے صحتیاب ہو گیا، اور اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کی بیوی بچوں کو بھوکا ننگا رکھتا ہے، اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا، پھر بھلا تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی؟ میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبے کا فرد نہیں ہوں، اور کبھی عذاب سے نجات دے کے میرے حال پر کرم فرما، کیونکہ تو عظیم دستار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس کسی نے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکراتے رہے، اور جب لوگوں نے یہ وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے خوش ہوا، لہذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ کسی قاری نے بہت خوش الخوانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو، تاکہ سورۃ القاریہ ہرگز مت پڑھتا، کہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی صورت قرات کی، اور آپ کے صاحبزادے ایک چینک مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی قبر و قیامت اور جہنم اور پل صراط کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی نفسی نفسی کی منزل سے گزریں گے، اور ملائکہ پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ وہ انسانوں سے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ البتہ ان پر ضرور رشک آتا ہے جنہوں نے شکم مادر سے جنم ہی لیا ہے۔ انتقال کے وقت آپ کے 2 صاحبزادیاں موجود تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو ابو قیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا، اور جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں۔ چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا، اور ابھی دعا ہی میں مشغول تھیں کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا، اور اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے 2 لڑکوں سے شادی کر دی۔ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل کی موت کے وقت زمین و آسمان حزن و ملال میں غرق تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد